بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دوستو، اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے فائدہ یا فضول نہیں ہے۔ خالق کائنات اپنی تخلیق کردہ ہر چیز میں کچھ خوبی اور خواص ضرور رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان خواص کو پہچان نہ پائیں۔ یہ پہچان اس کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں پائے جانے والے تمام معدنیات جسے ہم قیمتی جواہرات کہتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جی بی ٹریڈ کی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قیمتی پتھر کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اندر سے اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنے کہ باہر سے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف اقسام کے جواہرات کے ذخائر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ جواہرات گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ KPK، بلوچستان، فاٹا، آزاد کشمیر میں بھی جواہرات کے ذخائر موجود ہیں۔ جواہر کے پتھروں کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے میں 5000 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور اب تک جاری ہے۔ گلگت بلتستان سمیت پاکستان میں پائے جانے والے ذخائر سونے، چاندی، پلاٹینیم، پخراج، روبی، ٹورنامائٹ، روبی، زمرد، گارنیٹ، پارگاسائٹ، کورمڈم، فلورائٹ، نیلم اور شیلائٹ ہے۔ جی ناظرین، پاکستان میں جیولوجیکل سروے 1951 میں ہوئی تھی۔ پشاور کو قیمتی پتھروں کا ایک اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جواہرات کی تجارت کی سب سے بڑی منڈی پشاور نمک منڈی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ رف جیم سٹون کی بڑی مارکیٹ سکردو میں ہے۔ جی ناظرین، اب گولڈن، سلور، پلاٹینیم کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پلاٹینیم گروپ میفک اور الٹرا میفک پتھروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گولڈن، سلور، پلاٹینیم، پلاٹینیم گروپ، پلاٹینیم، پیلڈینیم، روڈینیم وغیرہ شامل ہیں۔ سونے، چاندی، پلاٹینیم گروپ کو نوبل دھاتیں کہتے ہیں۔ زیورات کے لیے سونے چاندی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونا بنیادی طور پر نیٹک مٹیریل کے طور پر پایا جاتا ہے۔ چاندی اور دیگر دھاتوں ٹیلورائٹس کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ پلاٹینیم گروپ دھاتوں کا استعمال آٹو موبائل انڈسٹری CO کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکلز، پیٹرول، ریفائننگ، سیرامکس، گلاس، الیکٹرانک صنعتوں میں زیورات میں کینسر کے علاج، گٹھیا، ریڈیو تھراپی اور ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گولڈ، سلور، پلاٹینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں گولڈ، سلور، پلاٹینیم پائے جاتے ہیں، جن چترال، گلگت، سکردو، چلاس شامل ہیں۔ چلیں دوستو، اب بات کرتے ہیں آکومرین کی۔ آکومرین یہ بیریلیم اور ایلومینیم کا ایک سیلیکیٹ ہے۔ اس کا تعلق بیرل گروپ سے ہے۔ یہ چترال، کوہستان، ہنزا نگر، ہراموش، روندا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ شمالی مغربی ہمالیہ کے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سب سے اچھے آسمانی رنگ میں آکومرین شغر اور ہراموش کے علاقوں سے آتے ہیں، جبکہ بڑے سائز میں نگر کے مائع سے آتا ہے۔ چلیں دوستو، اب بات کرتے ہیں زمرد پتھر کی۔ یہ بیرل گروپ کا ایک ممبر ہے۔ یہ پتھر صاف ستھری سبز رنگ میں آتا ہے۔ کرومینیم مواد کی وجہ سے اس کا رنگ سبزہ ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زمرد کے پاس شفا یابی کی طاقت ہے اور کچھ لوگوں کو یہ شفا بخش پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ضلع سوات، گجر کیلی، شموزئی علاقے میں اچھی کوالٹی کے زمرد پتھر پائے جاتے ہیں۔ منگورا شہر کے
شمالی کنارے میں زمرد کے ذخائر موجود۔ شمیز زمرد کے ذخائر مینگورا 24 کلومیٹر مغرب میں تقریباً 1500 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ گلگت کے علاقے ہراموش میں بھی زمرد پائے جاتے ہیں، لیکن صفائی اور اندر شفافیت کم ہوتی ہے۔ ماہر علم نجوم کے مطابق یہ پتھر مالی کیریئر میں کامیابی کے لیے بھی پہنا جاتا ہے، استحکام اور اچھی صحت کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ ماہر نجوم کے مطابق پتھر مئی میں پیدا ہونے والوں کے لیے برتھ سٹون ہے۔ جی ویورز، اب ہم گارنیٹ پتھر کے بارے میں بتائیں گے۔ گارنیٹ سلیکیٹ معدنیات کا ایک گروپ ہے جو پیتل کے زمانے سے ہی جواہرات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ گارنیٹ کی تمام اقسام کرسٹل کی شکلوں کے مالک ہیں اور جسمانی خصوصیات سب کی ایک ہے، لیکن کیمیائی ساخت میں یہ سب مختلف ہیں۔ ماہر علم نجوم کے مطابق یہ پتھر جنوری میں پیدا ہونے والوں کے لیے پیدائشی پتھر ہے، دوستی اور استحکام کی علامت ہے۔ چترال، سوات، مالاکنڈ، گلگت بلتستان کے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ جی ویورز، اب باری آتی ہے کورینڈم کی۔ کورینڈم ایلومینیم آکسائڈ کا ایک کرسٹل شکل کا ہوتا ہے۔ عام طور پر آئرن، وینڈیم، کرومینیم کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ چٹان بنانے والے معدنیات ہیں۔ یہ قدرتی طور پر شفاف مادے بھی ہیں، لیکن اس کے کرسٹل ڈھانچے میں تبدیلی اور رنگ دھات کی موجودگی پر منحصر ہے۔ کورینڈم میں جواہر کی دو بنیادی اقسام ہیں، روبی اور نیلم۔ کرومینیم کی موجودگی کی وجہ سے روبی سرخ ہو جاتے ہیں۔ کورینڈم کا نام تامل ریورڈین لفظ روبی نیلم سے لیا گیا ہے۔ کورینڈم ہارڈنیس کمو اسکیل پیمانے پر 9.0 رکھنے کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ تقریباً ہر دوسرے معدنیات کو کھرد سکتا ہے۔ اس کی ہارڈنیس کے علاوہ کورینڈم کی کثافت 4.02 سینٹی میٹر ہے۔ تیمور، گارا، دیر اور شاہ ڈیری کالام سوات کے علاوہ ہنزا میں پایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے روبی پتھر کے بارے میں۔ روبی یہ کورینڈم فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور چمکتے سرخ رنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جولائی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کو انمول تحفوں یعنی آزادی، احساس، عزت اور وقار سے نوازتا ہے۔ اس وقت اچھے معیار کا روبی کافی نایاب پتھر سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے تمام قیمتی پتھروں میں سب سے مہنگا ہے۔ روبی خیبر پختونخوا کے تیمور گارا سے پھیلی 30 کلومیٹر لمبی بیلٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس علاقے کا روبی نچلے درجے کا ہے۔ ہنزا علاقہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں سرخ روبی پایا جاتا ہے۔ آج کل منڈی میں بلڈ ریڈ روبی سب سے زیادہ قیمت لیتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان روبی کے ذخائر والے جگہوں میں انویسٹ کرے تو بہت پیسے کما سکتی۔ اب ہم بات کریں گے کیانائٹ کے بارے میں۔ کیانائٹ کرسٹل اچھے ہیں اور سستے جواہرات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ صنعتی معدنیات میں شمار ہوتے ہیں۔ اگلے نمبر پر باری آتی ہے ایکسنوٹائم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گرینائٹ کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اب بات کریں گے زینوٹائم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گرینائٹ کے وسیع ذخائر موجود ہیں جس سے زینوٹائم قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ اب بات کریں گے ٹوپاز کے بارے میں۔ اخراج ایلومینیم فلورائڈ کا سلیکیٹ معدنیات سے ٹوپاز کی ہارڈنیس کمو اسکیل 8 ہے۔ یہ پتھر شگگر، ہراموش، روندا میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ٹوپاز پتھر گولڈن کلر میں آتا ہے اور سفید کلر میں بھی آتا ہے۔ دوستو، اب باری آتی ہے ٹورملائن پتھر کی۔ ٹورملین خوبصورت رنگوں میں آتے ہیں۔ ٹورملین کی رنگت روبی ریڈ اور ریڈ لائٹ، نارنجی، براؤن، پیلا، سبز اور نیلے رنگ میں ملے ہوتے ہیں۔ ٹورملائن چترال، سوات، کوہستان اور گلگت بلتستان کے علاقے شگگر، روندا، ستور، چلاس میں پائے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے فلوریائٹ کی۔ فلوریائٹ صوبہ KPK کے مختلف علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مائنز میں فلوریائٹ دوسرے پتھروں کے ساتھ مل کے آتے ہیں جن کی بہت زیادہ اچھی قیمت ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ فروخت بھی ہوتے ہیں۔
دوستو اگلے نمبر پہ باری آتی ہے مون سٹون کی۔ مون سٹون پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع گلگت بلتستان میں ان کی کانکنی بہت زیادہ موجود ہے۔ اس پتھر کی رنگت نرم سرمئی ہوتی ہے۔ اس کا منفی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اس کی سختی کم ہوتی ہے اور اس کا منہ اسکیل 6 تک ماپا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے پرکاسائٹ کی۔ اس کا تعلق مونوکلینک امبھاول سے ہے۔ حنزہ کی وادی میں روبی اور سپینل کے ساتھ میٹامورفوز کرسٹلائن ماربل پرگالا شاندار گہرے پستے گرین کرسٹل کی شکل میں واقع ہوتے ہیں۔ کوارٹز کرسٹل پیگماٹائٹس اور سیون کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہیرے کی طرح کشش ہونے کی وجہ سے کوارٹز کو اکثر زیورات میں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوارٹز کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ کوارٹز آپٹیکل آلات، کیمیائی ریڈیو تھراپی ریڈیو آلات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سلیکان ڈائی آکسائڈ اور عام راک معدنیات سے بنتے ہیں۔ سکردو اور گلگت کے علاقوں میں کوارٹز کے صاف اور اچھی طرح سے تشکیل شدہ کرسٹل پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور KPK کے مختلف علاقوں میں کوارٹز کے مائنز بھی موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد باری آتی ہے نیلم کی۔ یہ کورینٹم کی نیلی قسم ہے۔ یہ نام غالباً لاطینی میں سپیریس اور یونانی میں سپیریس سے اخذ کیا گیا ہے۔ ظاہری شکل میں نیلم ایک گہرا نیلا ہو سکتا ہے جس کی وجہ دور سے گھنے اور سیاہ دکھائی دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نیلم پتھر کے ذخائر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو اب باری آتی ہے کیٹونائٹ کی۔ کیٹونائٹ کو کیٹو جسپر بھی کہتے ہیں۔ کیٹو سٹون ایک ایسا مجموعی پتھر ہے جس کی نشاندہی گدلا ہوا گرینائٹ میٹر واضح نیلے یا سبز دھبوں سے کرتا ہے۔ کیٹو پتھر جسے کیٹو سپر اور کیٹو گرامائٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات بلتستان کے ضلع کنگچے چوربٹ کے ایریے میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے کلسائٹ کے بارے میں۔ کلسائٹ خاص تر مستونگ، کلات، کوئٹہ، زیارت، لورالائی اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ باری آتی ہے پیریڈوٹ کی۔ پیریڈوٹ کا نام فرانسیسی لفظ پیریڈیٹ کے نام سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب سونا ہے۔ پیریڈوٹ اگست کے مہینے کا پیدائشی پتھر ہے۔ قدیم پاپیری نے اس پتھروں کی کانکنی کا ریکارڈ 1500 قبل مسیح میں کیا تھا۔ اس کا بنیادی ماخذ مصر کے بحیرہ احمر میں ٹوپاز جزیرہ تھا۔ پیریڈوٹ کا منہ اسکیل 6.5 سے 7 ہے۔ یہ پتھر پاکستان کے شہر کوہستان میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے مارگانائٹ کی۔ یہ پتھر بھی گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں روندا، شگر، شنگوس مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیٹانائٹ، شیلائٹ، بروکائٹ، زرکون، لازولائی، لیپس کے ذخائر بھی یہاں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ دوستو قیمتی پتھر نگینوں میں ڈھل کر اور بھی زیادہ دیدہ زیب لگتے ہیں۔ کوئٹہ پہاڑوں سے نکلنے والے قیمتی پتھر جب انگوٹھیوں میں جڑ جاتے ہیں تو نہایت ہی دیدہ زیب لگتے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والے قیمتی پتھر نگینوں میں ڈھل کر کئی لوگوں کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ پتھروں کے اپنے خواص اور اثرات ہوتے ہیں جن پر ان پتھروں کا شوق رکھنے والے افراد بڑی اکثریت یقین رکھتی ہے۔ کوئٹہ کے باچا خان چوک کے قریب فٹ پاتھ پر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنے والے افراد کے گرد ہر وقت خریداروں کا رش لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ان نایاب پتھروں کو دل کی شفا اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی پتھروں کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ان پتھروں کی پہچان پہلے اس قدر آسان نہ تھی، مگر آج کل ان جواہرات کی شناخت کے لیے جدید طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کام میں اس کی مہارت اس قدر ہے کہ یہ لوگوں کو ستاروں کی گردش کے مطابق انگوٹھیاں دیتے ہیں۔ قسمت بدلنے والی یہ انگوٹھیاں تمام مذاہب کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کا اوپل، سری لنکا کا نیلم، سوات کا زمرد، کابل کا یاقوت، ایران کا فیروزہ اور عقیق، جبکہ ساتھ افریقہ کا پخراج مشہور اور قیمتی پتھر ہیں۔ دوستو پاکستان قیمتی پتھروں سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان کے نایاب، قیمتی اور نیم قیمتی پتھر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے نکالے جانے والی ان پتھروں کو بیرونی ممالک خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو وفاقی وزارت تجارت کے ادارے ٹریڈ
اتھارٹی اور جیم اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی پاکستان کے مطابق پاکستان میں جیم سٹون کے اربوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ ان میں زمرد، روبی، ٹوپاز، جیڈ، عقیق وغیرہ شامل ہیں، جن کی کانیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، شمالی گلگت بلتستان، فاٹا اور کشمیر میں ہیں۔ اس کاروبار سے منسلک تاجروں کے مطابق ان معدنیات کی پوری دنیا میں مانگ ہے، لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی برآمد کی جاتی ہیں وہ خام حالت میں ہوتی ہیں، جس سے بہت کم زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں سے قیمتی پتھروں کے کاروبار سے وابستہ پشاور کے رہائشی ذاکر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قیمتی پتھروں کے اربوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں، تاہم متعلقہ اداروں کے عدم توجہ کے سبب یہ ذخائر پہاڑوں کی شکل میں کھڑے ملک اور قوم کی حالت پر افسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جیم سٹونز کی امریکہ، آسٹریلیا، دبئی، جرمنی، چین، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں کافی طلب ہے۔ وہ ان قیمتی پتھروں کے بارے میں کہتے ہیں، سوات کی کانیں بہت قیمتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا زیادہ تر استعمال زیورات میں کیا جاتا ہے۔ یہ افغانستان کے پنج شیر کے پتھروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پنک ٹوپاز ملتا ہے جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملتا، اور یہ روبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ ذاکر خان کہتے ہیں کہ پاکستان ان قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے ان پر دوسرے ممالک کی جارداری ہے۔ یہاں سے نکالے جانے والے اکثر قیمتی پتھروں کو امریکہ، جرمنی اور برطانیہ کے باشندوں نے اپنے ناموں سے منسوب کیا ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان میں ان پتھروں سے متعلق لاعلمی اور وسائل کی کمی ہے۔ منرلز یہاں پاکستان میں ہیں اور ان کی انسٹیٹیوٹ جرمنی اور امریکہ میں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھروں کی یہاں پر قیمت چند ہزار روپے سے زیادہ نہیں، جبکہ باہر ممالک میں ان کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اب بھی سینکڑوں اقسام کے مزید نایاب اور قیمتی پتھر موجود ہیں، جن کے بارے میں تحقیق، سمجھ اور مہارت کی ضرورت ہے۔ ملک میں 95% جیم سٹون مائننگ کے فرسود طریقے کے سبب ضائع ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو نہ صرف بہتر اقدامات اٹھا کر ملک کے اس قدرتی اثاثے کو عالمی منڈی تک زیادہ رسائی دینی چاہیے، بلکہ ان قیمتی اور نایاب پتھروں کی جانچ کے لیے تحقیقی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں موجود کشمیر کی چٹانیں یاقوت کا خزانہ ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک ارضیاتی جائزہ کے مطابق یہ علاقہ قیمتی پتھر یاقوت کے خزانے سے مالا مال ہے۔ اس خطے کی مٹی میں ایک اندازے کے مطابق نصف بلین ڈالر کے یاقوت موجود ہیں۔ قیمتی پتھروں کے ماہرین اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ اس بیش قیمت خزانے کو نکالنے میں فرسودہ آلات اور اوزار اور مطلوبہ تکنیک اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کی کمی بہت رکاوٹ ہے۔ یہاں وہ اسباب ہیں جو اس علاقے کو قیمتی پتھر کی صنعت میں اہم کردار ادا کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ جیم سٹون کی ایک ڈیلر خاتون ہما رضوی نے نیوز سے کہا کہ ہمارے پاس یہاں یاقوت کا پتھر ہے جو اتنا ہی اچھا ہے جتنا ایک برمی یاقوت۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یاقوت کو کان میں سے نکالنے کے لیے زیادہ ترقی یافتہ اور حساس تکنیک درکار ہوتی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں محض کان اور تلاش کا ایک ہی مقام ہے، جہاں کان کنی کھدائی کر کے قیمتی پتھروں کے پائے جانے کے امکان کا جائزہ لیتے ہیں۔ علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے جیولوجیکل سروے کے مطابق البتہ اس تمام علاقے میں 40 ملین گرام قیمتی یاقوت کے مصدقہ اور اندازوں کے مطابق 50 ملین گرام کے ذخائر موجود ہیں۔ کانکنی محمد عظیم ہمالیہ کی ڈھلان پر واقع چٹاکٹا کی یاقوت کی کان میں سال میں 4 مہینے صرف کرتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر مظفر آباد سے 11 گھنٹے گاڑی پر سفر کے بعد 2 گھنٹے پیدل کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ محمد عظیم نے AFP کو بتایا، میں بہت کم ہوا والی جگہ پر دھماکہ خیز مواد کے رکھے جانے سے پہلے زمین میں پرانی طرز کی سوراخ کرنے والی مشینوں سے ڈرل کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کان کنی کمر توڑ دینے والا کام ہے، اگرچہ اس کا پھل شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ گزشتہ سال کان کنی کرنے والے افراد میں سے ایک کو یہاں سے انڈے کی جسامت کے برابر ایک یاقوت ملا۔ ماہرین کو یقین ہے کہ جیم سٹون کی صنعت میں سرمایہ کاری سے
اس علاقے کے 4 ملین رہائشی کے معاشی حالات کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے محکمہ کان کنی اور صنعتی ترقی کے سربراہ شاہد ایوب کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی انتظامیہ دیکھنے والے وفاقی اداروں کے پاس نئی کانوں کی تعمیر اور جدید مشینری کی خریداری کے لیے فنڈ کی کمی ہے۔ پاکستان میں جیم سٹون کی صنعت کو پروان چڑھانے میں ابھی وقت درکار ہے۔ اسمگلنگ کے خدشے کے پیش نظر خام قیمتی پتھروں کے علاقے میں نقل و حرکت پر پابندی بھی اس انڈسٹری کو پھلنے پھولنے سے روکنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے پتھر ہیں جو کہ ہندوستان میں بھی نکالے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان میں بھی بہت زیادہ پتھروں کی کانیں موجود ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں۔ کینگیم اور ہول نارڈسی برصغیر میں اپنے جواہر کے پتھروں کے لیے مشہور ہے، جن میں نیلم، چاند کا پتھر، آؤلائٹ، اکوامرائن، گارنیٹ، سورج پتھر اور کورینڈم شامل ہیں۔ اتکروٹ شہر یاقوت کے لیے مشہور ہے۔ روبی کے ناٹک میں میڈکیری کے قریب واقع ہے۔ یہ ریڈ ہلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو ریڈ ہلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چنا پٹنا میڈکیری سے لگ بھگ 280 کلومیٹر دور اپنے ستاروں یاقوت کے لیے مشہور ہے۔ ان تمام مقامات پر کان کنی کا کام آدم کے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اچھے معیار کی شفاف روبی کروڑ خطے سے آتے ہیں، حالانکہ اس قیمتی پتھر کے بیڈ کے ساتھ رنگ مختلف ہوتا ہے۔ کروڑ میں واقع بارودی سرنگیں سڑکوں کے کنارے بنجر زمین پر واقع ہیں۔ قریبی شہر گنگانام اور پیرامیٹی میں بھی روبی کانیں ہیں۔ میڈکیری ایک دور دراز پہاڑی اسٹیشن ہے جو سرسبز و شاداب جنگلات کا احاطہ کرتا ہے، جو ہندوستان کے مغربی گھاٹ میں واقع ہے۔ یہاں ملنے والا روبی ہلکا، پارسی اور شفاف ہے اور اچھے معیار کا ہے۔ ایک روبی بیرنگ گرانولائٹ، جیسے عام طور پر روبی راک کہتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے، جسے چھڑیوں اور کرسٹل گیندوں جیسے نمونے بنائے جاتے ہیں۔ مادکیری کے قریب واقع شہر سبز مینیم میں روبی کے بڑے ستون کھودے گئے ہیں۔ ذخائر قریب کے دیہات میں بھی واقع ہیں۔ پتھر بنیادی طور پر مسطس ہوتے ہیں، لیکن بہت سے سائزوں اور شکلوں میں آتے ہیں۔ ان میں مہرون رنگ اور کچھ 16 ملی میٹر نقطہ ہیماتائٹ میں شامل ہیں۔ یہ یاقوت 20 سے 100 ملی میٹر تک پنکیودار چہرے پر ہوتی ہے۔ پرزم کی لمبائی اس میں 100 سے 50 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کا وزن 10 GC سے 2 کلو تک ہوتا ہے، اگرچہ نمونے 15 کلو گرام تک بڑے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا۔ کرناٹک کے ضلع بنگلور میں میرون اسٹار روبی چنا پٹن اور آس پاس کے دوسرے دیہات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آم اور ناریل کے باغوں میں سرخ اور پیلے رنگ کی مٹی سے روایتی بارودی سرنگوں کی بجائے نکالا جاتا ہے۔ کرو روبی کی میزبان راگ گرینولائٹ اسی حد تک یاقوت کے میزبان پتھر سے ملتی جلتی ہے۔ جی دوستو، دونوں میں بائیونائٹ اور ادوی سرکہ ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں جیسے کہ سنگل کرنوں میں روبی منی معیار والے آؤٹولائٹ کے ساتھ وابستہ پائے جاتے ہیں۔ پاما گونڈا میں روبی سپینل سپرائن کوارڈیٹ کی رد عمل کے ساتھ پایا جاتا ہے، جبکہ میڈکیری روبی کا ارتباط پلاگیو کلاسی اور گارنیٹ، سلیمائنیٹ اور کرینولائٹس میں اسپین سے ہوتا ہے۔ میڈکیری روبی کورینڈم، فورسائٹ، میکا اسکائٹس میں بھی پایا جاتا ہے، جن میں فورسائٹ، میکا، کوارٹز، کورینڈم کی معدنیات جمع ہوتی ہیں۔ کروڑ میں میزبان پتھروں سے اچھے معیار کی شفاف روبی آتی ہیں۔ شفاف سے لے کر پارباسی تک کے ٹولرز کرسٹل کو میڈکیری میں کورینڈم گرینولائٹ سے کھودا جاتا ہے اور چنار پنتنا کے آم اور ناریل کے باغ ان کی مٹی میں روبی ستارے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، قدرتی پتھر کی صنعت میں ہندوستان ایک سرکردہ ملک ہے۔ کان کنی اور مینوفیکچر پر ان کی فوکس کے سالوں نے ٹیکنالوجی اور پیداوار کے عمل تیار کیے ہیں۔
مینوفیکچر پر اس کی فوکس کے سالوں میں ٹیکنالوجی اور پیداوار کے عمل تیار کیے ہیں جو بڑی تعداد میں پتھر کے سلیب بنانے کی صلاحیت کے ساتھ معیار کو بلند رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی بڑی مزدور یا خود اسپین جیسے چھوٹی آبادی والے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پروسیسنگ لاگت بھی کم رکھتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران حکومت نے انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے جو ملک بھر میں قدرتی پتھر کی صنعت کو مزید بہتر بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہترین سڑکیں اور توانائی کی دستیابی کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی پتھر کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے ساتھ برآمد کرنے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ دوسری قومیں ہندوستان سے لے کر فرش، سلیبے اور مقبرہ پتھر سے لے کر ٹائلوں اور باغات کے لیے زمین کی تزئین کا پتھر بنانے کے لیے ہر طرح کے یہاں پر پتھر بنائے جاتے ہیں۔ شوقیہ اور قدرتی پتھر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ گرینائٹ، ماربل ان کا خیال ہے کہ صرف فرق سلیبوں کا نمونہ ہے، رنگ اور دیگر آرائشی پہلو ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پتھر کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے پاس پورے خطوں میں معیار کے اختلافات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جب وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو خریدار کو سمجھنے میں آتا ہے کہ جہاں پتھروں کو بازیافت کیا جائے گا اس سے استحکام، خوبصورتی اور قیمت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان طویل عرصے سے دنیا کا سب سے بڑا قدیم پتھر فراہم کرنے والا ملک ہے۔ یہ دنیا بھر کے صارفین کو بہترین گرینائٹ اور غیر ملکی مواد پیش کرتے ہوئے پتھر کی فراہمی کی دنیا میں پیش ہے۔ یہاں 4 مختلف اقسام کے قدرتی پتھر ہیں جو ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں اور بیرون ملک برآمد ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ دنیا کے 10 مشہور ترین جواہرات کی فہرست دیکھیں اور آپ بلا شبہ اسٹار آف انڈیا کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں ہم اس ناقابل یقین اسٹار نیلم کے بارے میں مزید معلومات آپ کو بتائیں گے جو کہ تاریخ میں لاجواب دریافت ہے۔ نیو یارک کے امیرکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ہال آف جواہرات کے اندر ہندوستان کا مشہور اسٹار ہے۔ یہ ستارہ نیلم اس ناقابل یقین سائز، اچھے نیلے رنگ اور حیرت انگیز ستارے کی بدولت دنیا کے سب سے مشہور جواہرات میں سے ایک ہے جو بالکل پتھر میں مرکز ہے۔ اسٹار آف انڈیا 563.35 کیرات ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مینی معیار والا نیلا ستارہ نیلم ہے۔ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے مطابق اسٹار آف انڈیا تقریباً 2 ارب سال پرانا ہے اور یہ دنیا کی سب سے مشہور قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسٹار آف انڈیا نیلم کی تاریخ کے بارے میں اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوری رنگ کے نیلے رنگ کا ستارہ ہندوستان کے تقریباً 300 سال قبل سری لنکا میں دریافت ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام اسٹار آف انڈیا اور نہ ہی اسٹار آف سیلون رکھا گیا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ چونکہ سری لنکا برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تحت تھا، اس پتھر کا امکان غالباً حاصل کر لیا گیا تھا اور اس کی اصل الجھن میں پڑ گئی تھی۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر یورپی منڈی میں فروخت ہوا تھا اور چونکہ ہندوستان اپنی غیر معمولی نیلم آتشوں کے لیے مشہور تھا، اس جواہر کو غلطی سے ملک میں پیش کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں معدنیات سے متعلق ماہر جارج کینز کو مالی معاون جے پی مونگ ایک عالمی نمائش حاصل کرنے کا کام جو 1900 میں پیرس نمائش میں جمع کیا تھا۔ مورنگ نے اس قیمتی پتھر کو عطیہ کیا 1902 کے آس پاس۔ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے پاس بقیہ مجموعہ کے ذریعے اس نے اس کمیشن کا حصہ بننے سے پہلے پتھر کے بارے میں بہت کم جانا۔ اسٹار آف انڈیا نیلم میں شمولیت اور اسٹار آف انڈیا میں دودھ بھوری رنگت کے نیلے رنگ کی شکل میں جو روٹیل کی موجودگی کی وجہ سے ہے، یہ انجیکشن کی طرح روٹیٹیل ہے جو جب کافی مخصوص سمتوں پر مبنی ہوتی ہے تو 4، 6 یا 12 کنڈوں کے ساتھ ستارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسٹار آف انڈیا کی طرح عام طور پر ستارے کے نیلم اور ستاروں کی 6 کنڈیں ہوتی ہیں اور 12 کنڈیں تلاش کرنا نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ستارہ اسد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسٹار آف انڈیا کو جو چیز خاص طور پر متاثر کرتی ہے
وہ یہ ہے کہ ستارے کو اس قیمتی پتھر کے اوپر اور نیچے دونوں طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، عام طور پر ایک عمدہ ستارہ جواہر کا پتھر کے اوپری حصے میں ایک واضح اسٹار کی شکل دکھائی دیتی ہے اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جب کافی سمتوں میں دیکھا جائے تو ستارے کا معیار اور انفرادیت یکساں ہونی چاہیے اور پتھر کی پوری چوڑائی میں اس کی کرنوں کی لمبائی یکساں ہونی چاہیے۔ کرنوں کا چوراہا نقطہ پتھر میں مرکز ہونا چاہیے۔ ماہرین صاف اور سیدھی لکیریں تلاش کرتے ہیں جو کورینڈم کے جسمانی رنگ ان سے باہر نکل آتی ہیں اور تحریر کے واضح احساس کے تحت جن کے ذریعے ستارہ تیرتا ہے، نظروں سے اوجھل بغیر پتھر کی سطح پر ستارہ تیرتا ہے۔ دوستو، اکتوبر 1964 میں اسٹار آف انڈیا 20 سے زیادہ قیمتی جواہرات اور ہیروں کے ساتھ امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری سے مشہور طور پر چوری ہوا۔ کہانی یہ ہے کہ چور دن کے وقت میوزیم میں داخل ہوئے، ٹوائلٹ کی کھڑکی کھول دی اور اس رات کے آخر اس کھلی کھڑکی سے چڑھ گئے۔ اسٹار آف انڈیا کو اپنے ہی الارم کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن الارم یا تو کام نہیں کر رہا تھا یا ڈکیتی کے دوران غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے 22 پتھر جمع کیے اور اسی کھڑکی سے فرار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے 2 دن کے اندر مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد از ان 3 افراد میں سے ایک نے پولیس کو میامی میں بس لا کر پہنچایا جہاں اسٹار آف انڈیا اور چوری شدہ کچھ پتھر محفوظ، جبکہ چوری شدہ جواہرات میں سے اکثریت برآمد ہو چکی تھی۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دنیا میں موجود 12 سب سے قیمتی معدنیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ زمین پر 4000 سے زیادہ معدنیات موجود ہیں، جن میں سے بہت سے ہم حقیقی زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ کچھ معدنیات اور جیم سٹون ایسے بھی ہیں جو دنیا کے نایاب ترین جواہرات کا سبب بنے ہیں۔ معدنیات کو ان کی کیمیائی ساخت، ایپٹیچیوڈ، کرسٹل ڈھانچہ اور آپٹیکل خصوصیات کی بنا پر جواہرات کے طور پر درجہ بندی دی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو دنیا کے 12 نایاب ترین معدنیات کے بارے میں بتائیں گے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے جیڈ میٹرائٹ۔ جیڈ میٹرائٹ ایک ایلومینیم بیرنگ بورڈ معدنیات ہے جو کہ فلورائڈ اور ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس پتھر کی قیمت 2000 پر کیرٹ USD ہے۔ یہ پہلی بار 1883 میں سائبیریا کے ادون چیلن کے پہاڑوں میں پایا گیا۔ اس پتھر کی ہارڈنیس اور اس کا موسکیل 6.5 سے 7.5 ہے اور اسی وجہ سے زیورات بنانے کے لیے یہ بہترین ہے۔ نمبر 11 پر آتا ہے فائر اوپل۔ فائر اوپل کی قیمت 2300 USD پر کیرات ہے۔ فائر اوپل دراصل تکنیکی اعتبار سے منرل نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ایک منرولائڈ ہے۔ اوپل پتھر کا کرسٹل ڈھانچہ نہیں ہے جو باقی معدنیات کے لیے ضروری ہے۔ اوپل کا کیمیائی فارمولا سلیکون ڈائی آکسائڈ ہے۔ اوپل مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں، تشکیل کے دوران ماحولیاتی حالات پر منحصر ہے۔ اوپل مختلف رنگوں کی ایک قسم میں تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ 10ویں نمبر پر آتا ہے پاؤڈریٹ۔ اس پتھر کی قیمت 3000 پر کیرٹ USD ہے۔ اصل میں پاؤڈریٹیٹ کینیڈا کے شہر ماؤنٹ ST ہلائر کیوبیک میں 1960 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اسے پاؤڈریٹ فیملی نے دریافت کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پروڈیائٹ رکھا گیا۔ یہ پتھر خاص طور پر گلابی رنگ میں پایا جاتا ہے اور اس کی ہارڈنیس 5 ہے۔ منی قدرتی طور پر گلابی رنگ کا ہے اور اس کا منہ اسکیل 5 ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر باری آتی ہے بینٹویٹ کی۔ اس کی قیمت 4000 USD پر کیرٹ ہے۔ بینٹوائٹ ایک نیلے رنگ کا قیمتی پتھر ہے جس میں بیرلیم، ٹائٹینیم، سلیکا ہوتا ہے۔ یہ نایاب قسم کا پتھر سان بینٹویٹ کاؤنٹی کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے جہاں اسے اپنا نام ملا۔ بینٹویٹ نیلے رنگ کا چمکدار پتھر ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر باری آتی ہے مسگراوائٹ کی۔ اس کی قیمت 6000 پر کیرٹ USD ہے۔ مسگراوائٹ اصل میں 1967 میں اسرائیل کے مسگراوائٹ رینج میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی نایاب اور سخت قیمتی پتھر ٹیفائٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ مسگراوائٹ ایک ایلومینیم آکسائڈ ہے جس میں میگنیشیم، آئرن اور زنک متغیر تناسب موجود ہے۔ دوستو، اس کے بعد 7ویں نمبر پر باری آتی ہے ریڈ بیرل کی۔ اس کی قیمت 10,000 USD پر کیرٹ ہے۔
ریڈ بیرل ایک معدنیات ہے جس میں بیریلیم ایلومینیم سلیکیٹ مشتمل ہوتا ہے۔ فطرتاً خالص بیرل بے رنگ ہے، لیکن اضافی عناصر کی ٹریس مقدار سے اس کا رنگ حاصل کرتے ہیں۔ ریڈ بیرل تھامس ریج یونا میں پایا جاتا ہے۔ یہ شاذ و نادر پتھر 2 سے 3 کیرٹ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد چھٹے نمبر پر باری آتی ہے الیگزینڈریٹ کی، جو کہ 12,000 USD فی کیرات ملتا ہے۔ یہ ایک قسم کی کریسوبریل ہے جو 1830 کی دہائی میں روس کے پہاڑوں میں پائی گئی تھی۔ آپ نے اس معدنیات کا ناقابل یقین حد تک بناتے رنگ دیکھا ہوگا، جہاں یہ روشنی میں حرکت اور اندھیرے میں روبی سرخ دکھائی دیتی ہے۔ الیگزینڈریٹ اور کرسوبرائل کے درمیان فرق لوہے، ٹائٹینیم اور کرومیم کی موجودگی الیگزینڈریٹ کے اندر نجاست کے طور پر ہے۔ دوستو 5ویں نمبر پر باری آتی ہے ڈائمنڈ کی، جو کہ 15,000 USD فی کیرات حاصل ہوتا ہے۔ یہ ڈائمنڈ ایک بہت نایاب پتھر ہے جس کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، اور وہ زیادہ تر منگنی کے حلقوں کا مرکز ہے۔ جیسا کہ کیمیائی ساخت میں بتایا جاتا ہے کہ ہیرے کی جالی میں ترتیب شدہ خالص کاربن ہے، جو اس کی حیرت انگیز طاقت اور استحکام کا سبب بنتا ہے۔ ہیرے ٹھنڈے کائبرائٹس میں پائے جاتے ہیں جو 1 سے 3 ارب سالوں کے دوران بنتے ہیں۔ دوستو چوتھے نمبر پر باری آتی ہے سیرینڈیبائٹس کی، جو کہ 18,000 USD فی کیرات بیچا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نایاب اور قیمتی پتھر ہے اور معدنیات ہے جو اصل میں سری لنکا میں 1902 میں دریافت ہوا تھا۔ کیلشیم، بوران، ایلومینیم، میگنیشیم وغیرہ کی بہت سی شاخوں والا ایک پیچیدہ کیمیائی فارمولہ موجود ہے۔ حال ہی میں یہ میانمار کے علاقے مونگوک میں سیرینڈیبائٹس دریافت کیا گیا۔ دوستو اس کے بعد تیسرے نمبر پر باری آتی ہے گرینڈیرائٹس کی۔ گرینڈیرائٹس ایک بہت ہی نایاب پتھر ہے۔ اسے پہلی بار سن 1902 میں مڈغاسکر میں دریافت کیا گیا تھا، جس کی قیمت 20,000 پر کیرٹ USD ہے۔ نمبر 2 پر باری آتی ہے ٹیفائٹ کی۔ دوستو ٹیفائٹ $35,000 فی کیرٹ دستیاب ہے۔ ٹیفائٹ ایک بہت ہی نایاب معدنیات ہے جو اکثر سپینل کے نام سے غلط شناخت کر دیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سن 1945 میں آئرلینڈ کی ڈبلن میں پہلی بار اس قیمتی پتھر کو کاٹا گیا تھا اور اس کو پالش کیا گیا تھا۔ اس وقت اس قیمتی پتھر کو سپینل کا نام دیا گیا، اور مزید معائنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ معدنیات حقیقت میں ایک نیا نامعلوم پتھر ہے۔ سپینل اور ٹائفائٹ کے مابین بنیادی فرق بعد میں پائے جانے والے ڈبل ریفریکشن کا ہے۔ یہ پتھر سری لنکا اور تنزانیہ میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر باری آتی ہے ریڈ ڈائمنڈ کی۔ اس کی قیمت 1 ملین USD پر کیرٹ ہے۔ یہ بہت ہی نایاب اور قیمتی جیم سٹون ہے۔ اب تک پوری دنیا میں 30 سے کم سرخ ہیرے پائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر آدھے کیرٹ سے بھی کم کے ہیں۔ مشہور موسیف ریڈ ڈائمنڈ 2011 میں $8 ملین حاصل کیا گیا تھا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 1,34,04,00,000 بنتے ہیں، اور یہ دنیا میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا سرخ ہیرا ہے جس کا وزن 5.11 کیرٹ ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پتھر کیسے کے لگے۔ اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پتھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی اصلی پتھر خریدنا چاہتے ہوں تو ہماری ویب سائٹ www.gbtradeky.com پر وزٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی ٹریڈ کی چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیلم پتھر کا تعارف، نیلم پتھر کے خواص اور کون کون سے لوگ اس پتھر کو پہن سکتے ہیں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے تمام آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں،
ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے بنے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سفائر یونانی زبان کی لفظ سفیروس سے ماخذ ہے جس کے معنی طاقت کے ہیں۔ اردو میں نیلم، سنسکرت میں اندر نیل اور عربی فارسی میں یاقوت ازرق کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو نیلم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے۔ نیلم پتھر ایلومینیم آکسائڈ کے معدن کی ایک قسم ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو رنگوں نیلے اور پیلے میں پایا جاتا ہے۔ یہ دیگر رنگوں میں بھی دستیاب ہے ماسوی سرخ رنگ کے۔ سب سے زیادہ مطلوبہ رنگ خالص ترنجی نیلا ہے۔ کچھ نیلے اور سرمئی نیلم مصنوعی روشنی میں سرخی مائل یا بنفشی سرخ رنگ کی جھلک دیتے ہیں۔ قدیم کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیلم پتھر کی 5 اقسام میں سے جن کے نام پارشوورت، اس سے سنہری روپہلی اور بلورین شعاعیں نکلتی ہیں۔ رنج کی تو کسی برتن میں رکھنے سے برتن کا رنگ نیلا دکھائی دے گا۔ سنگدت بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ گورتو سائز میں چھوٹا اور وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ اوور ناڑی سورج کے سامنے نیلے رنگ کی شعاعیں دیتا ہے۔ عام طور پر اس پتھر کو پالش وغیرہ کر کے اس کا استعمال زیورات میں کیا جاتا ہے۔ نیلم پتھر کا مزاج سرد و خشک اور ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ نیلم پتھر ایلومینیم آکسائڈ کی تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم روبی پتھر ہے۔ آبی چمک رکھنے والے یہ پتھر موئسنائٹ پتھر کے بعد تیسرے نمبر پر سخت ترین پتھر ہے۔ اس کی سخت پن کا اسکیل 9 ہے جبکہ ہیرے کا 10 ہے۔ اپنی اس سختی کی وجہ سے یہ پتھر سائنسی آلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیلم پتھر کا کیمیائی فارمولا Ai2O3 ہے۔ اس پتھر کی کثافت 3.9 تا 4.1 تک ہے۔ اس پتھر کے پگھلنے کا درجہ 2030 تا 2050 ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے افراد نیلم پتھر کو پہن سکتے ہیں تاکہ ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ نیلم ستارہ زحل کا نگ ہے اور ستارہ زحل محنت اور محنتی لوگوں سے متعلق ہے۔ ستارہ زحل تب تک آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا جب تک کہ سخت محنت نہ کی جائے۔ جو لوگ محنت کرنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ پتھر بہت سادے اثرات مرتب کرتا ہے۔ علم نجوم کے مطابق برج سورا اور برج جدی کے حامل افراد کے لیے یہ پتھر بہت اچھا ہے۔ برج میزان اور برج دلو کے لیے بھی یہ مبارک پتھر ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیلم پتھر کہاں پر پایا جاتا ہے۔ نیلم پتھر کے ذخائر وافر مقدار میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں دریافت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قیمتی پتھر افغانستان، آسٹریلیا، برما، چائنا، انڈیا، کینیا، ملاوی، نیپال، نائجیریا، پاکستان، سری لنکا، تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نیلم پتھر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کے بعد خریداری کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ پتھر کسی ایسی جگہ سے خریدیں جہاں آپ کو اس کے اصل ہونے کی سند مل سکے، اور یہ سند آپ کو صرف تسلی شدہ ڈیلر سے ہی مل سکتی ہے۔ اگر آپ بھی نیلم پتھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی اصلی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.gbtrade.com۔ یہاں پر آپ کو ہر قسم کا پتھر اصلی حالت میں اور مناسب پیسوں میں مل جائے گا۔ نیلم پتھر کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور ہر نیلم کے الگ رنگ کے الگ اثرات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے پیلا نیلم۔ یہ نیلم زرد رنگ سے تھوڑے براؤن رنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ پتھر دولت، خوش قسمتی، خوشحالی لانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تدبیر کرنا ضروری ہے۔ نیلم پتھر حکمت اور دانائی کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن محنت مشقت کرنا بھی شرط ہے، ورنہ یہ فائدے آپ کو نہ ہو پائیں گے۔ پہلا، دولت اور قسمت کو چمکانے میں اس پتھر کی بہت اہمیت ہے۔ اعصاب کو پرسکون کرنے اور دماغی قوت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی کا دل کمزور ہو اور وہ انسان کوئی بڑا حادثہ یا خبر برداشت نہ کر سکتا ہو تو اسے نیلم پتھر پہننا چاہیے۔ اس پتھر کی وجہ سے نقصانات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیلم پتھر کبھی بھی مفلسی اور غریبی نہیں آنے دیتا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیلم پتھر کی حفاظت کیسے کی جا سکے۔
تاکہ آپ کو اس پتھر سے زیادہ فوائد حاصل ہوں۔ نیلم پتھر کو صاف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس پتھر کو صابن یا سرف والے گرم پانی میں 20 سے 25 منٹ تک ڈبو دیں اور پھر نرم برش سے رگڑ کر کاٹن کے خشک کپڑے سے صاف کر لیں۔ نیلم پتھر بالکل نیا ہو جائے گا۔ اس پتھر کو دوسرے جواہرات سے الگ رکھیں کیونکہ یہ بہت سخت پتھر ہے اور آپ کے دوسرے جواہرات پر خراشیں ڈال سکتا ہے، اور اگر آپ کے جواہرات میں ڈائمنڈ بھی موجود ہے تو یہ نیلم پتھر پر رگڑ یا خراش ڈال سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نیلم پتھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی جیم سٹون خریدنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اصل حالت میں، تو ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.gbtradekey.com۔ یہاں پر آپ کو ہر قسم کا اصلی پتھر مناسب پیسوں میں مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی ٹریڈ کی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دوستو، اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے فائدہ یا فضول نہیں ہے۔ خالق کائنات اپنی تخلیق کردہ ہر چیز میں کچھ خوبی اور خواص ضرور رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان خواص کو پہچان نہ پائیں۔ یہ پہچان اس کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں پخراج پتھر کے تعارف، خواص، اقسام، اس کی پہچان اور پخراج پتھر کے فوائد پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے ایک نظریاتی بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان پتھروں میں خواص اور خوبیاں اللہ کی عطا کردہ ہیں، جواہرات کی ذاتی نہیں۔ نہ یہ اپنی ذات سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالق حقیقی اور حاکم واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر پتھر نفع یا نقصان کا مالک سمجھ لیا گیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ چلیں ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاس، جس کو اردو میں پخراج کہتے ہیں، ایلومینیم دھات اور ایک بے رنگ گیس فلورین کا مرکب ہے۔ یہ پتھر ہیرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ لفظ ٹوپاس عام طور پر قرون وسطی کی فرانسیسی زبان کے لفظ ٹوپیس سے نکالا ہے، جس کے معنی ہے چمکیلا پتھر۔ سنسکرت زبان کی ٹوپاس سے بھی اس لفظ کو ماخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی گرمائش اور آگ کے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سب سے پہلا پخراج پتھر آج سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ کلزم میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس پتھر کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جاتا ہے کہ اس پتھر کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے۔ انجیل میں اس پتھر کو اسیرین سے مخاطب کیا گیا ہے، جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ پرانے وقتوں کے بادشاہ اس پتھر کو اپنے سر کے تاج اور تلواروں کے دستوں کی زینت بناتے تھے۔ سب سے وزنی پخراج پتھر کا نام امریکی سنہری پخراج ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2,28,925 کیرات ہے، جو اس وقت واشنگٹن کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور یہ پتھر برازیل کے کانکنی کے علاقے گیرائس سے دریافت کیا گیا تھا۔ پخراج مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے، جس میں گہرا سنہری، پیلا اور گلابی مختلف پخراج مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے، جن میں گہرا سنہری، پیلا اور گلابی پخراج زیادہ قابل قدر ہیں۔ سبز اور نیلے رنگ کے پخراج بھی اب دور حاضر میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ قدرتی گلابی پتھر بہت نایاب ہیں۔ زیادہ تر بے رنگ پخراج پتھروں کو تابکاری اور حرارتی عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ نیلے پخراج بنائے جا سکیں، اور یہ پخراج کم قیمت میں دستیاب ہیں۔ اب ہم آپ کو پخراج کے خواص بتائیں گے۔ پخراج پتھر میں چند خاص کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں، جیسے کہ لوہا، سلیکا، المونیا، فلورین وغیرہ۔ پخراج پتھر کا مزاج سرد اور ذائقہ ترش ہے۔ پتھر کے سخت پن کا منہ اسکیل 8.0 تک ہوتا ہے۔ یہ ایک سفید پتھر ہے جس کی کثافت 3.49 سے لے کر 3.57 ہوتی ہے۔ یہ پتھر آتش فشاں کے عمل سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ پتھر سلیکان کی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے۔
اس پتھر کو سخت ترین پتھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس پتھر کا کیمیائی فارمولا Ai2SiO4 ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پکھراج پتھر کو کون کون سے لوگ پہنے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ پکھراج ستارہ مشتری کا نگ ہے۔ پیلا یا زرد پکھراج نومبر میں پیدا ہونے والے افراد کا جنم پتھر ہے، جبکہ نیلا پکھراج دسمبر میں ہونے والے افراد کا جنم پتھر ہے۔ دوستی کی علامت یہ پتھر برج قوس اور ہود کے علاوہ حمل، سرطان، عقرب افراد کا پیدائشی پتھر بھی مانا جاتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بھی اس پتھر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پکھراج پتھر دنیا بھر میں بہت سی جگہ پر پایا جاتا ہے۔ یہ شفاف پتھر دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی دستیاب ہے۔ براؤن، پیلا، شیریں سرخ، گلابی پکھراج برازیل اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور روس کے ممالک میں بھی گلابی پکھراج دستیاب ہے۔ زرد پکھراج برازیل، سری لنکا، نائجیریا اور چین میں ملتا ہے۔ 5 کیرات سے زیادہ وزنی گلابی پکھراج پاکستان میں نایاب مانا جاتا ہے، جبکہ برازیل میں 20 کیرات سے زیادہ وزنی گہرا نارنجی پکھراج بڑا پتھر سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پتھر خریدتے وقت غلط پتھر کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی پکھراج پتھر کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور اس پتھر کو کیسے خریدنا چاہیے۔ پکھراج پتھر کا رنگ اکثر پیلا ہوتا ہے، سونے، کیسر یا ہلدی کے رنگ کی مانند۔ اصلی پکھراج پتھر ہتھیلی پر رکھنے سے چکنا محسوس ہوتا ہے، وزن میں قدرے بھاری اور قدرتی طور پر چمکدار ہوتا ہے۔ پکھراج خریدتے وقت اس پتھر کی تراش خراش کو ضرور مد نظر رکھیں۔ یہ پتھر ہمیشہ ایسے ڈیلر سے خریدیں جو آپ کے پتھر کی تراش خراش اور دیگر اہم معلومات فراہم کر سکے۔ اگر آپ پکھراج پتھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی اصلی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اصلی پتھر ملیں گے اور وہ بھی صرف مناسب پیسوں میں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ پکھراج پتھر مختلف رنگوں کے ساتھ مختلف اثرات کیسے دکھاتا ہے۔ جیسا کہ نیلا پکھراج، یہ سرد پتھر امن و سکون کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے اور اپنی صحت کے اظہار اور نفسیاتی خیالات کے ساتھ ساتھ جذبات کو متوازن کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پیلا یا سنہری پکھراج کثرت مال، عمل زندگی کے ساتھ ساتھ بہتر منصوبہ بندی کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سبز پکھراج، یہ پتھر کسی سے بھی بدلہ لینے جیسے بھاری خیالات کو رد کر کے بہتر کاموں کی طرف رجوع کرنے میں بھی معاونت ثابت ہوتا ہے۔ شیریں پکھراج، یہ پتھر طلباء اور علماء کرام کو علم کی تلاش برقرار رکھنے کی حوصلہ افزائی کے لیے مدد کرتا ہے۔ براؤن پکھراج، یہ پتھر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے مددگار ہے۔ یہ پتھر ان افراد کے لیے بھی بہتر ہے جو دنیا میں کسی پر بھی اعتماد کرنے کی بجائے اعتماد نہ کرنے پر زیادہ مائل نظر آتے ہیں۔ گلابی پکھراج، یہ پتھر ایمانداری اور کشادگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سفید شفاف پکھراج، یہ پتھر ذہن کو وسعت دینے اور دانشورانہ خوبیوں کو ابھارنے میں مدد دیتا ہے۔ علم نجوم کے نقطہ نظر سے پکھراج پتھر پہننے والے افراد بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پکھراج پتھر دماغی طاقت اور ہمت کے لیے مفید ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پکھراج پتھر کی حفاظت کیسے کریں۔ اس پتھر کی صفائی کے لیے ایک پیالے میں گرم پانی لیں اور سوتی کپڑے کا ایک ٹکڑا لیں اور پھر اس کپڑے پر صابن یا سرف لگا کر پتھر کو احتیاط سے رگڑیں۔ کم از کم 20 منٹ تک یہ عمل کرتے رہیں۔ آپ کپڑے کی جگہ ٹوتھ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاف پانی سے اس پتھر کو اچھی طرح دھوئیں اور پھر کوئی نرم خشک کپڑا لے کر اس پتھر کو خشک کریں۔ یہ پتھر آپ کو پہلے کی طرح چمکتا ہوا محسوس ہوگا۔ پکھراج پتھر تیز دھوپ میں دھندلا یا مدھم پڑ سکتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو تیز دھوپ سے بچائیں۔ یہ ہر پتھر کو الگ الگ نرم کپڑے میں محفوظ کریں تاکہ دوسرے سخت پتھر مثال کے طور پر ڈائمنڈ اس پر خراش نہ ڈال سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پتھر کیسے کا لگا۔ اور اگر آپ کسی بھی قسم کا جیم سٹون خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو ہر طرح کا پتھر اصلی حالت میں اور سستے دام میں مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی ٹریڈ کے چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔
دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مرجان پتھر کے تعارف، خواص اور کون کون لوگ اس پتھر کو پہن سکتے ہیں سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرجان پتھر کہاں پایا جاتا ہے۔ مرجان صرف استوائی خطوں اور نیم مرطوب نمکین پانی کے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ مرجان کی پیداوار کے علاقے بحیرہ کلزم، جزائر، تائیوان، ملیشیا، آسٹریلیا، اٹلی اور ہوائی شامل ہیں۔ سب سے بہترین سرخ مرجان اٹلی اور جاپان میں دستیاب ہے۔ دوستوں مرجان پتھر کی قیمت اس پتھر کے رنگ، تراش، معیار پر منحصر ہے۔ اٹالین مرجان پتھر کی قیمت 1300 روپے فی قیراط سے لے کر 6500 روپے فی قیراط تک ہے، جبکہ انڈین مرجان کی قیمت 700 روپے فی قیراط سے لے کر 2100 روپے فی قیراط ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی مرجان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ مرجان کے معیار کا تعین اس کی شکل، رنگ اور اس پر موجود دھبوں سے کیا جاتا ہے۔ اسٹرالوجی کے اعتبار سے مرجان پتھر پر دھبوں کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ وہ واحد پتھر ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہی پایا جاتا ہے۔ اصلی پتھر کی پہچان کے بہت سے طریقے ہیں جو ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ دوستو اصلی مرجان کے معیار کا تعین اس کی شکل، رنگ اور اس پر موجود دھبوں سے کیا جاتا ہے۔ اصلی مرجان پتھر کو اگر آگ میں جلایا جائے تو اس کی راکھ بن جاتی ہے جو کہ صفوف سازی میں کام آتی ہے۔ اصلی مرجان پتھر کو اگر شیشے کی مدد سے دیکھا جائے تو اس کی سطح ہموار محسوس ہوتی ہے، جبکہ کم معیار والے مرجان کو شیشے کی مدد سے دیکھنے پر سیاہ دھبے دکھائی دیتے ہیں اور سطح ناہموار محسوس ہوتی ہے۔ دوستو مرجان کے مکمل طور پر قدرتی ہونے کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا ہے، اس لیے سب سے بہترین طریقہ کسی منظور شدہ جیولر لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے، جہاں پر اس کو دیکھنے کی تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ اصلی مرجان کی خرید کے لیے اس کا ماخذ جانا بھی ضروری ہے۔ سب سے بہترین مرجان اٹلی اور جاپان سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے تسلیم شدہ ڈیلر سے اٹالین یا جاپانی مرجان کا مطالبہ کریں۔ خریدتے وقت رسید حاصل ضرور کریں۔ دوستو اب ہم آپ کو مرجان پتھر کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پتھر کالا جادو اور دوسرے شیطانی اور سفلی اعمال کے اثرات سے نجات دیتا ہے۔ یہ پتھر کالا جادو کے اثرات سے بچاتا ہے۔ حکیم حضرات بہت سے امراض میں اس پتھر کا صفوف استعمال کرتے ہیں۔ مرجان پتھر بچوں کو پرسکون نیند دیتا ہے جو بچے نیند میں ڈر جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی ہو تو اس پتھر کو اپنی انگلی میں پہن لے، انشاءاللہ روزی کے مسائل حل ہوں گے۔ اس پتھر کے پہننے سے انسان کی طبیعت میں کفایت شعری آتی ہے۔ یہ پتھر انسان میں خوشحالی اور آسودگی لاتا ہے۔ جو لوگ اپنے اندر مستقل مزاجی اور عزم استقلال کی کمی محسوس کرتے ہیں وہ ضرور اس پتھر سے فائدہ اٹھائیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ اس پتھر کو بحری سفروں میں ساتھ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر ان کو حادثات اور تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ دوستوں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرجان پتھر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ نامیاتی نوعیت کی وجہ سے مرجان یا مونگا پتھر نرم اور نازک ہوتا ہے، اس لیے اسے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ پتھر نرم کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کیمیکلز مرجان پتھر کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے اسے کیمیکل سے بچا کر رکھیں۔ سورج کی براہ راست تیز کرنوں سے بچا کر رکھیں کیونکہ یہ مرجان پتھر کی چمک اور رنگ کو دھندلا سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے بنے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ دوستو اگر آپ مرجان پتھر یا اس کے علاوہ کسی قسم کا دوسرا پتھر اصل حالت میں خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.gbtradekey.com کا وزٹ، وہاں پر آپ کو ہر پتھر مناسب پیسوں میں اور اصلی حالت میں مل جائے گا۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی ٹریڈ کی چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیروزہ پتھر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے بنے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ فیروزہ ایک غیر شفاف اور سبزی مائل نیلا روغنی چمک کا حامل پتھر ہے جو کہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے۔ اس پتھر کا نام فیروزہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ٹرکوائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کا آغاز ترکی سے ہوا، اس لیے یہ لفظ ترک سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ پتھر عام طور پر 3 رنگوں میں پایا جاتا ہے، جس میں فیروزی جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سبزی مائل جو کہ حسینی ہے اور نیلا رنگ جو کہ رزاقی شامل ہے۔ حسینی پتھر رزاقی فیروزہ کی نسبت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید رنگوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ فیروزہ کو پہننے والے لوگوں کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ عدم برداشت کا شکار نہیں ہوتے۔ اصلی فیروزہ لوہے اور تانبے کی وجہ سے ہمیشہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، یہ کبھی ہلکا تو کبھی گہرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیروزہ پتھر بہت ساری خصوصیات کا حامل پتھر ہے۔ اس پتھر کا مزاج سرد اور خشک ہے۔ اس میں ہائیڈریٹ، فاسفیٹ، کوپر، آئرن، ایلومینیم پایا جاتا ہے۔ اس پتھر کا کیمیائی فارمولا 4H2O OH8 PO4 CuAl6 ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی اور نایاب پتھر ہے۔ اس کے اندر موجود کریپٹو کرسٹلائن کی موجودگی اس کی سختی کو بڑھاتی ہے اور اس پتھر کے سخت پن کا اسکیل 5 سے 6 ہے۔ اس پتھر کی کثافت 2.60 سے 2.90 ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیروزہ پتھر کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، لیکن کچھ ملک مخصوص ہیں۔ سب سے پہلے فیروزہ پتھر ایران کے صوبے خراساں کے علاقے مشہد سے نکالا گیا ہے، پھر اس کو ترکی لے جا کر صاف کر کے خوبصورت دیدہ زیب شکلوں میں تیار کیا جاتا تھا۔ نہایت عمدہ قسم کا فیروزہ ایران ہی سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فیروزہ پتھر 3000 مسیح سے مصر کے علاقے سنائی سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ پتھر امریکہ کے شہر کیلیفورنیا، کولوراڈو اور سانتا وغیرہ سے بھی دریافت ہوا ہے۔ چائنا بھی اس قیمتی پتھر کی پیدائش کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ چائنا کے مختلف شہروں سے اعلیٰ پائے کا فیروزہ پتھر نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پتھر آسٹریلیا، افغانستان، انڈیا، نیپال، فلسطین، پاکستان، جرمنی اور ترکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اصل فیروزہ کی پہچان نہیں کر پاتے، اس لیے ہم آپ کو اصل فیروزہ کی پہچان بتائیں گے اور اس کو کیسے خریدا جائے اس بات میں ساری تفصیل سے بتائیں گے۔ زیورات کی دنیا میں طلب و رسید میں اضافہ کی بنا پر فیروزہ وہ واحد پتھر ہے جس کی دستیابی اب ہر جویلری مارکیٹ میں ممکن بنائی جا رہی ہے، لیکن اصل اور نقل کی تمیز بھی ضروری ہے۔ اصلی فیروزہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے آگ کی تپش دی جائے تو اس کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور کوئی بھی تیزاب اس پر اثر نہیں کرتا، لیکن اس کا رنگ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اصلی فیروزہ کی آب و چمک ہی منفرد ہوتی ہے۔ خالص فیروزہ کا رنگ مستقل قائم رہتا ہے، جبکہ نقلی فیروزہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آب و چمک کھو دیتا ہے۔ اگر فیروزہ کی جڑ کو غور سے دیکھنے سے یہ محسوس ہو کہ اس میں چمک ہے اور کوئی پگھلی ہوئی چیز موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نقلی پتھر ہے۔ فیروزہ کو فوری طور پر چیک کرنے کے لیے اس کی نچلی سطح کو رگڑیں، آپ کو اصلی اور نقلی کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس پتھر کو اپنے قابل اعتماد ڈیلر سے ہی خریدیں تاکہ کسی دھوکے سے محفوظ رہیں۔
اگر آپ لوگ اصلی فیروزہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری شاپ سے خرید سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ہم آپ کو فیروزہ کے اثرات اس کے مختلف رنگوں کے ساتھ بتائیں گے، جیسا کہ مختلف رنگوں کے فیروزہ کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ نیلا فیروزہ یہ ایک مستحکم پتھر ہے جو کہ ذہن کو وسعت دیتا ہے، ماضی اور حال کے ڈرانے اور خوف سے نجات دلاتا ہے، زندگی کی اداسی کو دور کرتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے اور مدافعتی نظام کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبز فیروزہ یہ ایک حفاظتی پتھر ہے، مزاج کو مستحکم کرتا ہے، راحت اور سکون کا باعث ہے، جذبات کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، نیز دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ جامنی فیروزہ روحانی علاج میں مدد کرتا ہے، ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، نیک کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ فیروزہ پتھر کے بہت زیادہ روحانی فائدے ہیں۔ فیروزہ پتھر کو اپنے پاس رکھنے یا پھر انگلی میں پہننے والے کے نزدیک غربت اور مفلسی نہیں آتی، وہ شخص ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اس شخص کو نظر سے بچانے میں فیروزہ پتھر بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیروزہ پتھر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ پتھر بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس پتھر کو پھٹے ہوئے دودھ میں بھگو کر رکھ دیا جائے کیونکہ خراب دودھ میں تیزابیت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی میل وغیرہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس پتھر کی روشنی اور چمک کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے یہ فیروزہ پتھر کیسے کا لگا، اور اگر آپ فیروزہ پتھر کو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے جہاں پہ آپ کو اصلی فیروزہ بہت ہی مناسب پیسوں میں مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔